آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ تمام ناظرین سے معذرت کہ میں کل نہیں موجود تھا. میں شروع میں بھی کر چکا ہوں, پھر کر لیتا ہوں کیونکہ اب عامر آن لائن کی محفل ہے. علماء کرام نے بھی کل ظاہر ہے کہ وہ کمی محسوس کی. دعا فرمائیے گا کہ تھوڑا کڈنی کا مسئلہ ہے, صحیح ہو جائے. تشریف فرمائے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم مفتی صاحب آپ کا شکریہ, آپ کال کر رہے تھے, میں ڈاکٹر کے پاس تھا, اٹھائے. مفتی نوید عباسی صاحب السلام علیکم. علامہ شبیر سے میسوی صاحب السلام علیکم. آپ کا دعاؤں کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے صدقہ بھی نکالا تھا کل. جی اجازت سے سوالات جی. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا کال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. یہ بتائیے مفتی صاحب, یہ سوال میرے پاس ایک آیا ہوا تھا, وہ یہ کہ تراویح کا طریقہ کار, یہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ عشاء کی نماز کہلاتی ہے یا عشاء کے بعد کی نماز کہلاتی ہے, اس کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ یہ میرے پاس آیا تھا, میں نے کہا. پہلی بات یہ ہے کہ تراویح کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء کے بعد کا ہے, اور تراویح بیسکلی یہ ترویہ سے, اور ترویہ کہتے ہیں آرام کو. تو جب یہ تراویح کی نماز پڑھی جاتی تھی تو اس میں 4 رکعتیں پڑھ کے تھوڑا سا وقفہ ہوتا تھا, بیچ میں اذکار ہوتے, پھر اٹھ کے 4 رکعتیں جو ہے نا وہ پڑھی جاتی تھی. تو جی ترویہ, تو یہ جو ترویہ ہے عشاء کی نماز ہوتی ہے نہیں, عشاء کی نماز کے بعد یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ مشروع ہے. اچھا, اب ترویہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. ترویہ روز سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آرام, راحت. ٹھیک. تو 4 رکعتیں پڑھ کر اس میں نماز میں وقفہ ہوتا ہے, جس طرح ہم لوگ وہ تسبیح پڑھتے ہیں بنیادی طور پر وہ وقفہ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. تو وہ اس وقت زیادہ وقفہ ہوتا تھا, آرام سے بیٹھے تسبیح پڑھی ہوئے پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو وہ چونکہ اس میں کئی ترویح ہیں, 4 4 4 4, تو اس لیے جمع ہو گئی ترویحات, اس سے نماز تراویح آ گئی. یعنی ایسی نماز جس کے درمیان تراویح ہے, یعنی جس کے درمیان وقفہ اور آرام ہے. کل میسوی صاحب ماشاءاللہ اچھا رہا, جلوس وغیرہ سب کوئی, اللہ کا بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کوشش تو پوری رہی کہ جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل کیا جائے, لیکن پورے سندھ میں 250 لوگوں کو مولا کائنات کی عزاداری پہ جیل بند کر دیا گیا, اور تقریباً 70 امام بارگاہوں پہ کہ جو تصویریں ہیں کہ ایس او پیز پہ عمل کر کے انہوں نے مجالس کی, حتیٰ نیشنل پارک کی بھی اگر آپ تصویر دیکھیں گے تو بہت خوبصورت. اچھا, کہ مراد علی شاہ صاحب نے قیادت کی تھی جلوس کی؟ جی مجھے کہہ رہے تھے مراد علی شاہ صاحب نے قیادت کی جلوس کی. نہیں سر, وہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے تو یہ ذرا وضاحت. نہیں بالکل. وہ کہہ رہے ناصر شاہ اور مراد علی شاہ نے جلوس کی قیادت کی. ناصر شاہ کو جلوس میں دیکھا گیا ہے, لیکن قیادت تھوڑی کر سکتے ہیں. قیادت صرف علامہ ناظر تقوی نے کی, جو نیشنل پارک بند کر دیا گیا تھا. نیشنل پارک بند کر دیا گیا تھا, اور اس کے بعد دیکھا کہ یہ تو جو قول دیا تھا اس کے برخلاف ہو گیا. مولانا ناظر تقوی بیٹھ گئے نماز صبح پڑھ کے, عوام آنے لگی, مجلس ہے, رکنی نہیں ہے, اور وہ مولا کائنات کا ذکر تھا. تو کہیں سے بھی آ جائیں گے لوگ مولا کائنات. یہاں میں ایک بہت واضح طور پر, جس دن آپ نے مجھے اجازت دی کہ آپ کے پروگرام میں آواز اٹھاؤں, اس دن سے ہمارے علماء کانٹیکٹ میں رہے. آ جاؤ, بیٹھ جاؤ, طریقہ کار فائنلائز کرو. انہوں نے ایک پل بھر موقع نہیں دیا, اور اس کا وہ نتیجہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں, عزاداری کے طریقے تو ہم راستے جو ہے وہ فکس ہیں, لیکن طریقے کے بھی الگ الگ فاصلے سے چلو, مجلس فاصلے سے بیٹھ کے پڑھو. مولانا شہنشاہ نقوی نے مجلس پڑھی, تو ان کی رہائی کا مطالبہ تو کریں. 250 افراد جی, رات ہم نے پریس کانفرنس کر دی, 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے. اتفاقاً شام آپ نہیں تھے تو میں تھوڑا انتظار کرتا رہا کہ آپ آئیں, تو کہ ہم نے شام تک الٹیمیٹم دیا ہے کہ عزاداری پہ اگر تم بند کرو گے تو پوری قوم جیل میں جانے کے لیے تیار ہے, اور دوسرے راستے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. مذہبی مسائل میں تم اتنی سختی کر رہے ہو, چاہے وہ مساجد ہوں چاہے وہ دوسری چیزیں ہوں, اور بازاروں میں جو عجیب و غریب عالم رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. مفتی صاحب بھی کئی دن پہلے کہہ چکے ہیں بھئی یہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں کہ بازاروں میں تو رش ہے, مسجدیں اور کیسا رش. اس لیے آج رات تک کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے. اگر یہ آزادار چھوٹ گئے بہت اچھا, نہیں چھوٹے تو بھرپور ہے. شکریہ. السلام علیکم. جی دیکھیے, اب تک کئی مساجد کے ائمہ جو انہوں نے رمضان سے پہلے گرفتار کیے تھے وہ بھی جیلوں میں موجود ہیں, اور ستم یہ ہے کہ کل جلوس کی اجازت تو تھی, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے,
کل بھی دن 12 بجے سے 3 بجے تک مسجدوں پہ لاک بتائیے کیا ڈاؤن مسجد کیا یوم کیا انہوں نے؟ علی پر. اب آپ دیکھیے یہ سندھ میں ہوا اور وہ کل کہتے ہیں وہ جمعے کی وجہ سے کیا ہے, وہی کہہ رہے ہیں ہم نے جمعے کی وجہ سے کیا. جمعے کی وجہ سے کیا, اور جمعے کو تو کرتے ہی ہیں. اب آپ بتائیے نا ڈاکٹر صاحب, میں عرض مگر کروں آپ بتائیں مجھ سے اچھی بات تو نہیں تھی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بنیادی طور پر ہم پہلے سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ میں لفظ شیم بولوں گا, اس سے کہ مسجد میں تو لوگ جائیں گے, آپ روک تھوڑی ان سکتے کے لیے شیم ہے. اور ہم لوگوں نے ہمیشہ حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہے. ہم نے فرض کے حوالے سے ہمارے علماء نے مساجد کے اندر پھر بھی کہا احتیاط کرو, بزرگ نہ جاؤ وغیرہ وغیرہ, پورا حکومت کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی ایجنڈا, ان کا کوئی مسلکوں یہ نہیں ہے, ان کا واحد ایجنڈا ہے دین دشمنی, اور یہ پوری طرح یہ نبھا رہے ہیں. میں صرف وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے لفظ بولوں گا, شیم آن یو, کہ تمہیں مسجدوں کے ساتھ دین کے معاملات کے ساتھ تمہیں دشمنی ہے, لیکن باقی تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں مطلب یہ کہ مساجد کا آپ ذکر فرما رہے ہیں, یوم علی آج سے تھوڑی ہو رہا ہے, پتہ نہیں کب سے ہو رہا ہے, اس کو بھی روک دو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ابھی اعتکاف میں بیٹھے رک جی. ہمارا مسئلہ ذکر علی سے وہ جلے جو منافق ہو. سیدھی بات. جس طرح ذکر علی یہ نہیں ہے, میں تو اکثر کہا آپ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایونٹ اہل تشیع کا آ گیا کہ وہ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں, وگرنہ علی تو سب کے ہیں, ہمارے ایمان کا قبلہ ہیں, ہمارے ایمان کی روح ہیں, ہمارے ایمان کی جان ہے. اور وہ سنی نہیں ہے جو مولا کائنات سے ایک بال کے, جس کو کہتے ہیں نا ایٹم کے کروڑ میں سے جتنا بغض دل میں رکھے, وہ منافق ہے. سنی تو پکا سنی وہ ہے جو علی سے محبت ہے, جو مولا علی سے محبت کرتے ہیں, اپنا اپنا طریقہ ہے ان کے ساتھ محبتوں وہ ہے کا. ہم اس سے نہیں ہیں, ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اوورآل جو عوام میں ابھی آپ کو بتاؤں, سوشل میڈیا آپ کے سامنے, مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس وقت جو مسلکی دونوں طرف سے وہ تیر چل رہے ہیں نا, اللہ معاف کرے, اور یہ کس کی وجہ سے, ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. یہ وزیر اعلیٰ سندھ کی, ان کی جناب. اور اب میں کہتا ہوں, جیسے انہوں نے اس دن کہا تھا نا, اب میں کہتا ہوں کہ تم جمعۃ الوداع کے اجتماع روک کے دکھاؤ. واہ بھائی واہ, بھائی ٹھیک ہے تم روکو, جس طرح انہوں نے کہا نا. اب یہ کہ غیرت مند مسلمان نا, اب اس کو اگر کورونے سے وہ مرتا بھی ہو تو وہ خدا کے دین کی عظمت کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, شریعت کے لیے, کیونکہ یہ سیدھی سیدھی دین دشمنی میں یہ آئے ہوئے ہیں. اب میں کہتا ہوں, میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی, میں جناب مولانا تقی عثمانی صاحب سے, اہل حدیث کے جتنے بڑے بزرگ ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں آج کے پروگرام کی وساطت سے کہ آپ اپنا گورنمنٹ سے کیا ہوا معاہدہ اس پہ نظر ثانی کریں. آپ یہ کیا بدماشی ہے کہ علماء کو پکڑ کے بے-ادبیاں اور بے حرمتیاں کی جا رہی ہیں اور دین کی دشمنی ہو رہی ہے. اور میں صرف کہنا چاہوں گا جو ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں, محترم جناب قبلہ پیر جناب نور الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب کہاں ہیں آپ, کدھر ہیں جناب؟ ہم سارا رحمت اللہ علیہ مدذ العالی ہمارے بزرگ ہیں, ہم سب کچھ کہتے ہیں, ہم وہ بے ادب لوگ نہیں ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ذرا توجہ ادھر بھی ہو کہ یہ جو دین دشمنی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ جناب, اس کا آپ کا کام ہے, آپ کی وزارت مذہبی امور. آپ مجھے بھی کہیں, مجھے بھی تو ڈانٹے آپ اس بات پہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, کہنا چاہیے, آپ کو کہنا چاہیے مجھے. نہیں دیکھیں بات اسی چکر میں تو جائے گی آواز کہ میں بھی سن رہا ہوں. آپ تھوڑا علیل ہیں, طبیعت آپ کی ناساز ہے, تو اس کا فائدہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ نے اتنے دنوں سے ہمیں آواز بلند کرنے کا, قبلہ مفتی صاحب کی بات میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب سیدھی بات ہے, ہم نے ابھی بھی جو بات ہوئی ہے بظاہر یہ گورنمنٹ کے خلاف ہے. آپ گورنمنٹ کا, سینٹرل گورنمنٹ کا حصہ ہیں, یہ دل گردے کا کام ہوتا ہے کہ اس طرح موقع دینا کہ بھائی آ کر اپنی بات کرو, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن اب میں اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی فرمائیں, اس قوم پہ کرم فرمائیں. اصل میں بات صحیح بھی مفتی صاحب, دیکھیں اس میں آپ کی بات نہیں, بات صحیح بھی. دیکھیں بازاروں میں جو رش ہے, جمعۃ الوداع اور پھر اس کو بھی چھوڑ دیں, بازاروں کے رش تو کنٹرول نہیں ہو رہے, اس طرح لوگ نکلے ہوئے سڑکوں پر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت کشمیر میں کرفیو لگتا ہے جمعے پہ تو ہم مودی کر رہے ہوتے ہیں. یہ مودیوں کا ہم کیا کریں بھائی, یہ جمعے کے اجتماعات ہم بالکل کہہ رہے ہیں SOPs پر عمل کروائیں. اگر میں ابھی آن لائن کہہ رہا ہوں, سب کے لیے اگر دیکھیں شیعہ زائرین نے SOPs پر عمل نہیں کیا تو بالکل ان کو رٹ کا احترام کرنا چاہیے تھا, گورنمنٹ کیوں نہیں کیا؟ اور اگر جیسے یہ کہہ رہے ہیں کیا ہے تو پھر بدماشی کیسی؟ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مساجد کے اندر نماز کے اجتماعات جو فرض ہے,
آپ کس اصول کے تحت اس کو روک رہے ہیں جب سینٹرل گورنمنٹ نے اجازت دی؟ ہونا یہ چاہیے کہ ایس او پیز بنی ہے تو سب کے لیے بنی، سب کے لیے، بازار بھی ویسی ہوں، بالکل صحیح، مطلب یہ کہ مساجد بھی ویسی ہوں، امام بارگاہ. یہ کیا بات ہوئی کہ بازار کھلے ہوئے مسجد بند ہے؟ یہ ویسے بہت عجیب سی بات ہے. بازار کھلے، اچھا بازار شیطان کی جگہ ہے وہ کھلی ہوئی ہے، مسجد اللہ کی جگہ بند ہے، وہ بھی یہ بھی تو دیکھا، وہ بھی رمضان المبارک میں. قرآن مجید نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں سے اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. حالانکہ آپ کی قطع کلام آن لائن نماز نہیں ہو سکتی لیکن آن لائن شاپنگ ہو سکتی ہے، تو بازار کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آن لائن شاپنگ کر دیں، کم از کم بازار بند کریں، مساجد. اور ڈاکٹر صاحب کل مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمیں جمعے کے لیے نہیں جانے دیا گیا، ہمارا دل رو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ میں نے ان کو مسئلہ بتایا. یہ جو شاہ صاحبان ہیں، مراد علی شاہ صاحب، دوسرے ناصر شاہ صاحب وغیرہ، سادات کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، میرا مسلک ہے سادات کی عزت کرنا، لیکن ان کو ڈبل میں کہہ رہا ہوں نا خیال کرنا چاہیے، ڈبل غیرت کرنی چاہیے کہ ان کے نانے کا دین ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ نہ سمجھیں یہ جتنے لوگوں کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں یہ ان کی گردن پہ ہیں، اس کو یہ کل بروز قیامت اس کا انہیں جواب دینا ہوگا. یہ جو زبردستی یہ جو جمعے کے اجتماعات اور یہ باقی عبادات پہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کو جواب دینا ہوگا. تراویح کی وجہ سے حفاظ کو، ائمہ کو مسجد سے گرفتار کیا گیا. تراویح کے وقت جا کر رینجرز کھڑی ہو جاتی ہے اور اسی رات کو دوسرے لوگوں کو راشن وہ جمع کر کے گیدرنگ کر کے شہر میں بانٹتے ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہم صرف اتنا آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتے ہیں، رات بھی جب یہ واقعات ہوئے تو جذباتی نوجوانوں نے فون کیا کہ کل سے جی ہم یہ سب کریں گے، تو ہم نے ان کو کہا کہ نہیں. رات میرے حافظ صاحب نے کہا کہ جی ہم مسجد سے وہ فاصلہ ختم کرتے ہیں، تو میں نے کہا جی رہنے دیں. اب سعید غنی صاحب فون نہیں اٹھاتے، ناصر شاہ صاحب فون نہیں اٹھاتے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ بھی یہ شکایت کر رہے ہیں، ہم بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بیٹھیں، ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. آپ کا شاید اٹھایا نہیں ہوگا، ایک فون تو اٹھاتے ہوں گے. نہیں لوگوں آپ کا نہیں اٹھایا ہوگا، میرے فون تو اٹھاتے ہوں گے. 18 دن ہم پیچھے لگے رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں، اور پھر جلوس ختم ہو گیا تو 5 کی ٹولی میں. ایک جوک سناؤں میں آپ کو، یعنی بہت جسارت نہیں، جوک یہ ہے کہ 3 یا 4 اہل سنت کے افراد کالے کپڑے پہن کے جا رہے تو ان کو بھی جیل میں بٹھائیں. نہیں بھائی، جی ہاں واقعی کہ صرف تم نے کالے کپڑے پہنے اس وجہ سے. یعنی پھر وہ پتہ ہے کیا ہوا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ. ایسے علی والے تو سب ہی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اس کے اسی جو بھی ہے ان کو تو کل رات کو جو آپ نے بیان فرمایا اور جو یہاں پر مجلس ذکر مولا کائناتی آپ کے لیے آخرت کا سرمایہ اور صدقہ مجھے اسی کو نظر لگ گئی تھی، سب کے لیے نظر لگ گئی. نہیں آپ کو نظر نہیں لگی انشاءاللہ تعالی کی وجہ سے برکتیں ہوں گی، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ایک سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی میں رضوان بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی نشریات کے حوالے سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کل جو آپ نے نشریات پیش کی ہیں، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کو اور تمام علماء کرام کو. بڑی میرا سوال ہے مصری صاحب سے جی کہ اہل تشیع عقیدے کے مطابق سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے 4:11 یا 12 پہ اور اسی ٹائم اذان بھی ہو جاتی ہے، تو نماز فجر کے لیے مناسب وقت کون سا ہے؟ کیا ہم اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا تھوڑا توقف کرنا پڑے گا؟ سوال سمجھ میں آ گیا سر؟ جی میں پہلے اس میں بسم اللہ کہنا بھول گیا تھا، تو میں بسم اللہ سے بات شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نماز فجر کے جو ٹائمنگز دیے ہوئے ہیں نا وہ ملاک ہیں. اس ٹائم سے 5 منٹ پہلے اگر آپ روزہ بند کر لیں تو آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا، اور اس ٹائم سے جب چاہیں آپ نماز پڑھ لیں نماز ہو جاتی ہے. البتہ علماء کہتے ہیں 2-3 منٹ اگر احتیاط کر لو تاکہ اگر ٹائمنگ کی کیلکولیشنز ہوں تو ہم روزہ بند بھی 4-5 منٹ پہلے کرتے ہیں اور ہم نماز فجر بھی 3 یا 4 منٹ اگر اس ٹائم پہ بھی شروع کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل نماز صحیح ہو جائے گی. سہیل وڑائی صاحب میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. ہمارے دوست سہیل وڑائی صاحب، آپ ایک کہیں کیجیے گا ایک سوال یہ کہ مساجد پر پابندی، بازار کھلے ہوئے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ یہ ضرور کر لیجیے گا. السلام علیکم. السلام عامر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عامر بھائی ملک نبی رشید خان بول رہا ہوں گلشن اقبال کراچی سے. جناب. سر میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ 4 بہن 4 بھائی ہیں. ٹھیک. اور میرا یہ جی اس میں ہماری زمین کا جو حصہ ہے لیٹ سے کہ اگر 1 کروڑ ہے
تو بہنوں کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور بھائیوں کا کتنا حصہ ہونا چاہیے؟ یہ مفتی حنیف قریشی صاحب بتائیں گے آپ کو. ایک اور دوسرا سوال عامر بھائی دوسرا سوال آپ کی میڈیا کی طرف. میرا ایڈورٹائزنگ پرنٹ میڈیا سے میرا تعلق ہے. اچھا, ہم لوگ پرنٹنگ سروس پرووائڈر ہیں. میں نے کافی لوگوں کی پارٹیوں کا کام کرتا ہوں. وہ پارٹیاں پھر کام کرا کے پیسے نہیں دیتی مجھے, رلا دیتی ہیں. تو ان لوگوں کا میں کیا کروں کہ معاف کر دوں یا ان کو کہوں کہ جی فی سبیل اللہ میں نے آپ کو معاف کیا؟ یہ میرے 2 سوال ہیں عامر بھائی. اور معاف نہیں کریں, آپ پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں, سب کے نام لگا کے چھاپ دیں, پورے شہر میں لگا دیں پوسٹر ان کے کہ جن جن لوگوں نے پیسے نہیں دیے. جی پہلی بات جو ڈاکٹر صاحب انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے وراثت کا, وراثت کے مسائل اس طرح ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کے پورے اب صرف بتایا 4 بہنیں 4 بھائی, باقی اس کی تفصیل طلب ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے بعد یعنی کبھی بھی آپ کو لائیو اس طرح کوئی پروگرام میں یہ کوئی وراثت کا مسئلہ, آپ بالکل ہے للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون ہے کہ مرد کو جو ہے نا مرد کو دگنا ملے گا اور اس کے مقابلے میں عورت کو 1 حصہ اور مرد کو 2 حصے ملے. یہ بھی ذرا وضاحت میری صاحب کر دیجیے گا, کیونکہ جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں تو پھر بہت لوگ کہتے ہیں دیکھو عورت کے ساتھ جاتی, عورت کو تو باپ کی طرف سے ملتا ہے, بیٹی کی طرف سے ملتا ہے. تو اس طرح سے اگر عورت کا حصہ دیکھیں تو 2-3 گنا ہو جاتا ہے. تو ادھر تو ایک چونکہ اس بات پر کہتے ہیں نا ان کو تو 1 دیا ان کو دگنا دیا, تو ذرا اس کو بھی سمجھا دیں. دیکھیے یہ تو بہت ہی واضح ہے اور اللہ تعالیٰ کے کسی عمل میں بغیر حکمت کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک تو یہ کہ شادی کے بعد عورت پر اپنی کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی مالی ذمہ داری نہیں, سب کچھ شوہر پر. دوسرا چیز یہ ہے کہ ایک طرف سے والد سے حصہ مل جاتا ہے, ایک طرف سے شوہر سے بھی حصہ مل سکتا ہے, اور اگر شوہر زندہ ہے تو اس کی ساری کفالت کر رہا ہے. تو عورت اگر بیٹی ہے تو باپ اس کی کفالت کر رہا ہے, اور عورت اگر بیوی ہے تو شوہر اس کی کفالت کر رہا ہے. اس وجہ سے شریعت نے اس کے حصے کو آدھا رکھا ہے. لیکن کیونکہ مرد پر اپنی بیوی کی بھی ذمہ داری ہے, اپنی ماں کی بھی ذمہ داری ہے, اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری, اس لیے اسے عورت سے یا خاتون سے 2 برابر حصہ دیا گیا. آپ کچھ کہیں گے اس میں؟ مفتی صاحب بات ختم, پڑھیے گا, نعت پڑھ دیجیے, نعت سنانا چاہیں. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, واہ واہ واہ, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اور دے کے حق نے نبی کو جمال اپنا, مفتی صاحب دے کے حق نے نبی کو جمال اپنا, پاس اپنے جلال رکھا ہے, پاس اپنے جلال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اور جو فقیران
شاہ بطحا ہے، جو فقیران شاہ بطحا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور جو تمہارا نہیں اس سے ہم نے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے ارے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، ذہن و دل سے نکال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور اب آیا پانچواں شعر، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے، سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے نیموں میں ہے جامع نور کا، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے۔ مفتی صاحب کوئی جتنا بھی زور لگا لے، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، جس کا تم نے خیال رکھا ہے، جس کا تم نے خیال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، آپ نے تو خیال رکھا ہے، آپ نے تو خیال رکھا ہے، اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، اور ابن مولا علی نے اس دین کا زیر خنجر خیال رکھا ہے، زیر خنجر خیال رکھا ہے، خاک
مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا 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 ہے. میرے